آج 26واں پارہ ہے اور اس میں کافی صورتیں ہیں الحمدللہ. سورہ احقاف سے شروع ہوتا ہے اور سورہ زاریات تک جاتا ہے, تو بے شمار ماشاءاللہ اس میں پیغامات ہیں, آیات ہیں, ریفلیکشنز ہیں. لیکن ون آف دی بیسٹ ریفلیکشنز جو میں اکثر سوچ کے اپنا دل جو ہے ظاہر ہے ہلکا کرتا ہوں, کبھی کبھی انسان کا دل بھاری ہو جاتا ہے, تو وہ ہے جنت کی ڈسکرپشن کے حوالے سے. یہ ہے جی چیپٹر 47 سورہ محمد آیت نمبر 15. مثل الجنت التی وعد المتقون, پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان کیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, اس کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی, یعنی کہ ریورز آف واٹر ان آلٹرڈ, اور پھر نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی کہ جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفا ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم, اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی, نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی, اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں جائیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا, اللہ معاف کرے. تو دیکھیے جنت کی جو ڈسکرپشن ہے الحمدللہ یہ بہت انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے, اور بہت سی برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے. اور جب انسان مشکلات سے گزر رہا ہے تو دیکھیں واٹ اے گریٹ ہوپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گیونگ اس. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ ڈسکرپشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے تو ایک بات ہمیشہ میں یوتھ کو کرتا ہوں کہ ماڈرن سائنس میں بھی آپ کو بلکہ احمد بھائی آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ایک چیز ہے کارڈشیف اسکیل. یہ جو نکولائی کارڈشیف ایک رشین فزسسٹ تھا, اس نے ٹائپ 3 سویلائزیشنز تک بات کی, ٹائپ 0, ٹائپ 1, ٹائپ 2, ٹائپ 3. تو اس نے کہا کہ ارتھ ٹائپ 0 میں آتی ہے کیونکہ وہ اپنی نیچرل ریسورسز کو ظاہر کر رہی ہے, یوز کر رہی ہے. ٹائپ 2 اینڈ ٹائپ 3. ٹائپ 3 وہ سویلائزیشن ہے جو اپنے گلیکٹیکل سسٹم کی ریسورسز استعمال کر لیتی ہے, اور یہ سویلائزیشن امورٹل ہو جاتی ہے. یہ باقاعدہ اس نے ایک تھیوری پیش کی, اور اسٹار ٹریک وہ بچے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, اس میں وہ یہ ٹائپ 3 سویلائزیشن دکھائی جن کی ایج بھی ایک ہے, نہ وہ اولڈ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے زندہ. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو جب یہ سائنٹسٹ یہ پاسبلٹی بتا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین تمہیں کیا بتا رہا ہے کہ جنت میں کیا ہوگا. پہلی تو بات کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جس کی جو ہائٹ ہے, جس کی جو ویڈتھ ہے, دیٹ از ایکول ٹو دی ویڈتھ آف ہیونز اینڈ دی ارتھ. جی, جس کی جو پوری آسمان اور زمین کی جو پورا ایریا جو ہے جس کا وہ آسمان و زمین جتنا ہے, تو آپ سوچ لیجئے کہ وہ کتنی بڑی جگہ ہوگی. دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے وہ چیز رکھی ہوئی ہے وچ نو آئی ہیز سین نو ایئر ہیز ہرڈ. اب سبحان اللہ ہم اس پہ سے غور کریں تو دے میں بی سم کلرز سم ساؤنڈز جو آج تک ہم نے دنیا میں نہیں سنے, اور ساؤنڈز آپ کو پتہ ہے کہ بہت پلیزنٹ ایک فیلنگ دیتے ہیں سم ساؤنڈ, پھر کلرز دیکھ کے بہت پلیزنٹنیس ملتی ہے. بلکہ آگے کہا ولا خطر علی قلب بشر, کہ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کسی بندے کے دل میں خیال سوچا ہی نہیں کبھی, سوچ ہی نہیں سکتا ذہن. سبحان اللہ. پھر اس میں فوڈ پتہ نہیں کیسے کیسے ہوں گے, مشروبات کیسے کیسے ہوں گے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہے, پھر گھر کیسے گھر ہوں گے, اپارٹمنٹس ہوں گے, وٹ ایور یو وش فار, ٹینٹس ہوں گے, ایسی ایسی جگہیں ہوں گی کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. اور کوئی اینیموسٹی نہیں ہوگی, کوئی ایل فیلنگ نہیں ہوگی لوگوں میں. سبحان اللہ. تو انٹرٹینمنٹ پھر کیسی ہوگی. پھر نو سیڈنس نو نوائز, جیسے جبرائیل السلام جب آئے انہوں نے حضرت خدیجہ کو کہا نا کہ اللہ آپ کو سلام کرتے ہیں اور اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسی جگہ کی, ایسے محل کی جو کہ پرلز سے بنا ہوا ہے اور اس میں کوئی نوائز نہیں ہے اور کوئی سیڈنس نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح مسلم کی, اے کالر ول کال آؤٹ ٹو دا پیپل آف پیراڈائز, یو ول بی ہیلدی اینڈ نیور فال سک, you will live and never die, you will stay young and never grow old, you will feel joy and never feel sorrow. سبحان اللہ. تو یہ جنت ہے. اور پھر میں مزید آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے وہ کچھ جنت کے اوصاف رکھتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ in paradise there is a tree under the shadow of which a rider can travel for 100 years.
اور دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں آسمان پہ، تو انہوں نے کہا تھا اپنی امت کو میرا ایک پیغام دے دو. جنت کا جو سوئل ہے وہ مسک کا ہے، بہت زرخیز ہے، اور اس کے جو درخت ہیں وہ مومن، جو ویجیٹیشن ہے وہ مومن کا ذکر ہے. یعنی جتنا تمہاری امت ذکر اللہ کرے گی، جیسے آپ نے ماشاءاللہ ایک وہ اس میں ایپیسوڈ میں بتایا ذکر اللہ، جتنا وہ ذکر اللہ کرے گی تو ان کی پراپرٹی وہاں پہ بنتی جائے گی. سبحان اللہ. پھر جی یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا ان میٹس آف پیراڈائز ول لک ٹو دی اپر اپارٹمنٹ آف پیراڈائز ایز یو سی دا پلانٹس ان دا اسکائی. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ کیسی ٹرانسپیرنٹ اور کیسی خوبصورت بلڈنگز ہوں گی، کیسی ہی وہ جگہ ہوگی کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے جیسے باقاعدہ ہم پلانٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سٹارز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جنت الفردوس از دی ٹاپ موسٹ، اسی کے لیے جو ہے نا ہمیں محنت کرنی چاہیے انشاءاللہ. پھر جی یہ حدیث ان پیراڈائز دیر از اے اسٹریٹ ٹو وچ دے وڈ کم ایوری فرائیڈے. ہر جمعے وہاں پر آیا کریں گے. دا نارتھ ونڈ ول بلو اینڈ وڈ اسکیٹر فریگرنس آن دیئر فیسز اینڈ آن دیئر کلوتھس اینڈ وڈ ایڈ ٹو دیئر بیوٹی اینڈ لولینس اینڈ دین دے وڈ گو بیک ٹو دیئر فیملی آفٹر ہیونگ این ایڈیڈ لسٹر ٹو دیئر بیوٹی اینڈ لولینس اینڈ دیئر فیملی وڈ سے ٹو دیم بائی اللہ یو ہیو بین انکریزڈ ان بیوٹی اینڈ لولینس آفٹر لیونگ اس اینڈ دے وڈ سے بائی اللہ یو ہیو آلسو انکریزڈ ان بیوٹی اینڈ لولینس آفٹر اس. سبحان اللہ. اور جی یہ پھر آخری بات، یہ بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پیراڈائز دیر وڈ بی اے ٹینٹ میڈ آف اے سنگل ہالوڈ پرل the breadth of which would be 60 miles from all sides, and there would live a family in each corner and the other would not be able to see the believer who goes around them. So alhamdulillah جی یہ ہے ریوارڈ ان لوگوں کے لیے جو صبر کر کے زندگی گزارتے ہیں، شکر کر کے ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کر لیں اور جنت الفردوس میں ہم سب کو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اکٹھا کریں. آمین. اچھا میں ریفلیکشن تو ابھی شیئر نہیں کر رہا، ایک میں بات ایڈ کروں گا. یوٹیوب پہ ہماری آڈینس کو مل جائے گی اور ہم اپنی میڈیا ٹیم کو کہیں گے وہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ڈال دیں. امام ابن القیم نے ایک پوئم لکھی ہے اس حدیث پہ، دا ڈے آف انکریز یوم المزید. وہ آپ سرچ کریں دا ڈے آف انکریز پوئم بائی ابن القیم، اس کی نا نیچے انہوں نے ٹرانسلیشن بھی دی ہوئی ہے، تو وہ اسی حدیث کے متن پہ ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری. ان کا باقاعدہ پورا نا قصیدہ نونیہ ہے جنت کے اوپر، جنت کی صفت کے اوپر نا، تو آپ ضرور دیکھیں انشاءاللہ. بہت زیادہ اشعار ہے اور بہت تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا. اور یہ جو آپ نے بات کی نا اس میں روایت میں آتا ہے وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی جو ویجیٹیشن ہے جنت کی وہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ. یعنی اگر انسان یہ الفاظ کہے گا تو اس کے لیے جو ہے نا درخت اگائے جائیں گے. یعنی ریئل اسٹیٹ اس کو مل رہی ہے جنت کے اندر. آپ دیکھیں ہم لوگ سیلری کے اندر سے کافی بڑا چنک کاٹتے ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں کے لیے اور پھر ایک پلاٹ بنتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ کہو گے تو تمہارے لیے ریئل اسٹیٹ بنتی جا رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی سوچیں اس بارے میں. اچھا میں اس میں نا جیسے علی بھائی آپ نے ذکر کیا اس میں، تو ایک اللہ تعالیٰ نے نا اسی پارے میں سورۃ القاف میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا بھی ذکر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس قائم کرنے کے لیے ہمیں اس کا بھی ذکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جہاں پہ مثل الجنت التی وعد المتقون ہے نا، اس کی آیت کے آگے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کے لیے جو پانی ہوگا، اللہ نے 4 نہروں کا ذکر کیا. جنت کی 4 نہریں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے دودھ، شراب اور شہد کی چہر، یعنی بلکہ 5 نہریں بظاہر جو نام ہمیں ملتے ہیں. ایک دودھ کی ہے، ایک شراب کی ہے، پاکیزہ شراب کی، اور ایک شہد کی ہے. پھر ایک آب کوثر بھی ہے جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک نہر الحیا بھی ہے. سلسبیل کون سی ہے؟ سلسبیل بھی ایک ہے، علماء کہتے ہیں وہ بھی ایک الگ ہے، اس کا بھی ایک نام انہوں نے ذکر کیا بعض علماء نے کہ کوثر اور سلسبیل یہ 2. اور اس طریقے سے ایک نہر الحیا بھی ہے، زندگی والی نہر، کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو آخری بندہ جو جنت میں جائے گا، یہ وہ بندہ ہوگا جو جل کے کوئلہ بنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالیں گے، پھر اس کو جنت میں لایا جائے گا اور اس کو ایک نہر الحیا، یعنی ایک نہر ہے زندگی والی، اس کے پانی میں اس کو نہلایا جائے گا. پھر وہ ایسے اگے گا جس طریقے سے ایک جو ہے سیلاب کے بعد ایک وہ وہاں پہ زرخیز زمین سے جو ہے پودا اگتا ہے. تو یہ جو نہریں ہیں نا، اور میں دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں پہ بھی جنتوں کا ذکر کیا نا احمد بھائی، وہاں پہ نا نہروں کا بہت ذکر کیا ہے. جنات تجری من تحتها الانہار تجری من تحتهم الانہار تحتها الانہار. یعنی ہر جگہ پہ جہاں پہ جنتوں کا ذکر آتا ہے، باغات کا، وہاں پہ نہروں کا ذکر آتا ہے. اور سبحان اللہ ایک میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نہریں ہیں جنت کی، یہ اصل میں فردوس سے نکلتی ہیں. ان کی اصل اور بنیاد جو ہے فردوس ہے، الفردوس الاعلیٰ. یعنی وہ جنت جو سب سے اونچی جنت ہے اور جس کی چھت آسمان ہے. اور جو جنت ہے نا وہ اوپر ہے، اور جو جہنم ہے وہ نیچے گڑا ہے. یعنی وہ گڑا نیچے ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے بارے میں
کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دھماکہ ہوا, ایک آواز آئی بہت زوردار. تو آپ نے پوچھا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ یہ تمہیں پتہ ہے صحابہ یہ کون سی آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں یہ ایک پتھر تھا جو جہنم کے اندر لڑکایا گیا تھا آج سے 70 سال پہلے, اور آج وہ 70 سال بعد جا کے اس کی جو ہے نا بیس کو اس نے ہٹ کیا. امیجن کریں کہ وہ اگر آپ لاز آف فزکس بھی اپلائی کریں تو ایکسیلریشن ہوتی رہتی ہے, اور کتنا اس پہ 70,000 سے وہ کتنی ایکسیلریشن ہوگی. تو یہ اس کی ڈیپتھ ہے سبحان اللہ, کہ وہ اتنی گڑا ہے وہ پورا نیچے. اور سبحان اللہ یہ جو مخلوقات ہیں نا, یہ جو جہنم اور جنت, یہ اللہ کی بہت بڑی مخلوقات ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں واللہ عالم کہ شاید اس سے بڑی اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے جنت اور جہنم سے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی خاص طور پہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا, سورہ قاف کی آیت تھی, آیت نمبر 30, یوم نقول لجہنم هل امتلأت, جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ یا تو بھر گئی ہے, وتقول هل من مزید, وہ کہے گی کہ کوئی کیا اس اور بھی ہے. اس کا مطلب ہے جنت اور جہنم جو زندہ ہے یہ اللہ کی مخلوقات ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی, اس میں باقاعدہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ چنگھاڑتی, گدے کی طرح ہینکتی ہے, آوازیں نکالتی ہے. اللہ معاف کرے لیاذ باللہ, جب اپنے وہ دیکھے گی نا, اپنے جو لوگ جو اس کے اندر داخل ہوں گے ان کو دیکھ کے چنگھاڑے گی, گدے کی طرح آوازیں نکالے گی, اللہ معاف کرے. اور اس حدیث کی جو ہے وہ تفسیر میں علماء نے حدیث ذکر کی ہے, جو بھی صحیح مسلم کی ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم مانگتی رہے گی مزید اور بھرتی رہے گی. اتنی بڑی مخلوق, یعنی اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے, ٹو دی ایکسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک کو اس میں رکھیں گے, تب وہ کہیں گی قط بس, اب بس ہوگی میری. اور ایک اور بڑی حدیث میں سبحان اللہ, صحیح بخاری کی حدیث میں پڑھ رہا تھا اس حوالے سے, تو میرے سبحان اللہ رونگٹے کھڑے ہو گئے, لٹرلی آئی ہیڈ گوز بمپس. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ مسلم میں بھی ہے. آپ نے فرمایا جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا, اور آپ نے فرمایا کہ جہنم نے کہا اوثرت بالمتکبرین والمتجبرین, یعنی مطلب یہ پیرافریز اگر میں کروں کہ جہنم جو ہے وہ تیار کی گئی ہے تکبر کرنے والوں کے لیے, اور جبار جو لوگوں کے اوپر جبر اور ظلم کرنے والے ان کے لیے, ایروگنٹ اور ظالموں کے لیے. اس نے جہنم نے کہا کہ بڑے پراؤڈلی کہا, اور جنت نے کہا مالی لا يدخلنی الا الضعفاء الناس وسقطهم, کہ میں تو وہ ہوں کہ جس کے اندر کمزور ترین لوگ, یعنی جو دنیا کے اندر سب سے گرے پڑے, سقطهم جو گرے پڑے لوگ ہوتے ہیں نا, میں ان کے لیے ہوں. سبحان اللہ. اسے پتہ چلا کہ ایروگنٹ اور متکبر کی اصل جگہ اللہ معاف کرے جہنم ہے, اور غریب اور کمزور لوگ اکثر میجورٹی وہ جنت میں ہوں گے. اور آپ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی, اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا یہ آپس میں اختصما, یہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا انتی رحمتی, تو میری رحمت ہے, ارحم بک من اشاء من عبادی, میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہوں گا رحم کروں گا. اور پھر آگ کو کہا انما انتی عذابی, تو میرا عذاب ہے, اعذب بک من اشاء من عبادی, کہ میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. ولکل واحدۃ منہما ملؤھا, وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِلْؤُهَا, تم دونوں کو میں بھروں گا, یعنی تم دونوں کے لیے بھرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو دونوں کو بھریں گے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اب لمبی حدیث ہے, میں اس کو یعنی مطلب بتا دیتا ہوں مفہوم. اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں تجھے اس طرح بھروں گا کہ میں تیرے اندر قدم رکھوں گا اور تو بھر جائے گی. اور جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے بھریں گے کہ جنت کے اندر لوگ کم ہوں گے, اور اس کے اندر وہ کیسے بھریں گے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مخلوق پیدا کریں گے قیامت کے دن. وہ کیسی مخلوق ہوگی واللہ عالم, اس کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ, لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا, اللہ اس کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے جس سے اس کو بھریں گے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی جو ہمیں صفات بیان کی, یہ ہمیں یعنی طمع کے لیے, ایسپیریشنز کے لیے, اور ڈرنے کے لیے, خوف کے لیے, کہ ہم ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں جنت کی اور ساتھ خوف بھی رکھیں, اور تبھی انسان کی زندگی جو ہے ہمیشہ انسان کی زندگی بیلنس طریقے سے چل سکتی ہے انشاءاللہ. اچھا, میری اتنا کچھ ہے اس پارے میں, لیکن میں اس پارے کی جو پہلی صورت ہی ہے سورہ احقاف, اس کے آخری رکوع سے ایک انسیڈنس ہوا تھا سیرہ میں, جو کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا, جنوں کا, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جی, وہ جنات کا تھا. اور اس انسیڈنس کو بتانے سے پہلے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہم غور کریں کہ دیکھیں ہماری زندگی میں بہت سارے مراحل آتے ہیں جب ہم قرآن سنتے ہیں, ہم قرآن کو چلیں سمجھ بھی لیتے ہیں. آج کل آئی تھنک وہ پرائم ٹائم ہے جب ہم بہت زیادہ قرآن سنتے ہیں. تو ایک ہمارا رویہ ہے اور ایک رویہ تھا جنوں کا جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا. یہ آیت نمبر 29 سے اگلی کچھ آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اور مینشن بتائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وین بی ڈائریکٹڈ اے فیو آف دا جن, جب جنوں میں سے کچھ جنوں کو ہم نے قرآن مجید انہوں نے آپ سے سنا, اور جب انہوں نے اس کو سنا
تو انہوں نے کہا فلما حضروہ قالوا انصتوا کہ غور سے سنو، فلما قضی اور جب وہ تلاوت ختم ہو گئی تو وہ واپس گئے اپنی قوم کے پاس، ولوا الی قومہم منذرین، وارنرز بن کے، یعنی کہ دعویٰ نیسیسیٹیٹ ہو گیا قرآن مجید سننے کے بعد۔ آگے اللہ کہتے ہیں قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو کہ نازل ہوئی ہے موسیٰ کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، جو کہ کنفرم کر رہی ہے جو کہ اس سے پہلے تھا اور جو کہ گائیڈ کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راہ کی طرف۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اس کالر کو یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپونڈ کو، ان کی کال کو رسپونڈ کرو اور ان پہ ایمان لے کے آؤ، اس کے عوض اللہ تمہیں معاف کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں پروٹیکٹ کرے گا ایک من عذاب علیم۔ تو اس سے ایک ریفلیکشن بندہ سوچتا ہے کہ دیکھیں جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور ایک ہمارے اوپر قرآن آتا ہے اور ایک جنوں کے اوپر دیکھیں قرآن آتا ہے، تو کیسے وہ سن کے فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں، اور یہی اصل میں اسپرٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ جس طرح کہ احمد بھائی نے ایک ایپیسوڈ میں تذکرہ کیا تھا کہ قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں ہم پر، ان پہ ایمان لایا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کو آگے پہنچایا جائے، اور ہم اپنی آڈینس کو اور سننے والوں کو اور خود بھی یہ بات سمجھیں کہ قرآن مجید کے پیغام کو آگے پہنچانے کو ہلکا نہ جانیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو کہا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اللہ نے غالباً یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اللہ نے کہا اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ ان کے ساتھ جہاد کیجیے۔ تو یہ ہلکا عمل نہیں ہے قرآن مجید کو سمجھ کے اس کا داعی بننا اور اس کو لے کے کھڑے ہونا اور اس کو آگے پہنچانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو کہ قرآن سیکھیں، سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ اسی پارے میں سورۃ الاحقاف میں نا ایک آیت ہے جو ایک آیت پہلے بھی ریپیٹ ہوئی ہے ایک انداز کے اندر، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا فرق انداز ہے اس کا آیت کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے کیا کہا انہوں نے ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا اور پھر استقامت اختیار کی، پھر کنسسٹنٹ ہو گئے اس کے اوپر، پھر اس کے جتنے بھی تقاضے تھے اس اسٹیٹمنٹ کے انہوں نے اس کو پورا کیا، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن کریں گے۔ اسی طرح ذیشان بھائی نے ایک پچھلے ایپیسوڈ میں سورہ فصلت میں شیئر کیا تھا، انہی دو کوالٹیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا بڑی اہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی کوئی نصیحت کریں جو مجھے کفایت کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ان کو کہی، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آؤں اور پھر استقامت اختیار کرو اس کے اوپر۔ اینڈ یہ جو ہے نا ہے بہت ہی مختصر ایڈوائس لیکن بہت جامع، کیونکہ اس میں ہر چیز کور ہو جاتی ہے کہ جب آپ نے یہ دعویٰ کر لیا کہ میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آؤں، پھر استقامت اس پہ مستقیم رہنا یا اس کے اوپر اسٹیڈ فاسٹ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے جو تقاضے ہیں وہ آپ نے پہ پورے کرنے ہیں، اینڈ وہ کنسسٹنٹلی کرنے ہیں جب تک کہ حتی یأتیک الیقین، جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے، اس کے اوپر انسان نے چلنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن کریں گے۔ اور دیکھیں خوف جو ہے انسان کو کس چیز کا ہوتا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے کا انسان خوف نہیں کرتا بلکہ مستقبل کا خوف کرتا ہے۔ تو خوف جو ہے انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے، اور حزن جو ہے یعنی سیڈنس جو ہے، ڈپریشن جو ہے، یا کسی چیز پہ آپ اداس ہو، اداسی جو ہے وہ مستقبل پہ نہیں ہوتی، وہ ماضی کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کہتی ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو گے ہم تمہیں ایسے ایک ایکولیبریم کے اندر، ایسی ایک کنٹینٹ سٹیٹ کے اندر لے کے آئیں گے کہ تم آگے کے معاملات کے بارے میں پریشان نہیں ہوگے، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور پیچھے جو گزر گیا ہوگا وہ بھی تم اپنے ایمان کے عوض جو ہے اس کو ایسے ڈیل کر لو گے کہ تمہیں کوئی حزن بھی نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں انسان جو ہے، اگر آپ انسان سے پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں دنیا میں، تو ایک لیول آف ہیپینس اور کنٹینٹمنٹ چاہتے ہیں، لیکن وہ ڈھونڈ ان کو اور جگہوں پہ رہے ہیں۔ اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں تو اپنی آڈینس کو کہوں گا کہ ایک ہوم ورک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ کہاں کہاں شیئر کی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کیسے کیسے لوگ ہیں جن کی کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جن کے لیے یہ جو ہے ریالٹی
ریئلٹی ہوگی. اور دیکھیں یہ میری ایسپریشن، ایک میری پرسنل ایسپریشن جو ہے واللہ وہ یہ ہے کہ میں ایسی اسٹیٹ میں آ جاؤں اپنے ایمان کے عوض ایمان کے اوپر محنت کر کے ایسی اسٹیٹ کے اندر آ جاؤں کہ مجھے جو ہے نا آگے کا خوف نہ ہو، اور مجھے جو ماضی ہے گزرا ہوا جو ہے اس کے اوپر مجھے کوئی حزن نہ ہو. اور ہماری نا ایسپریشنز ہونی چاہیے یہ، کیونکہ ہم لوگ ایسپریشنز رکھتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، کریئر کے لحاظ سے، گاڑی میں نے تبدیل کرنی ہے، گھر میں نے بڑا لینا ہے، یہ ساری ہماری ایسپریشنز ہوتی ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جن کی ایسپریشنز یہ ہیں کہ میں نے یہ اسٹیٹ آف ایمان میں نے اچیو کرنا ہے کہ میں ایسے ایک ایکویلیبریم میں ہوں، ایسے ایک کنٹینٹمنٹ کے اندر ہوں کہ مجھے آگے کا ڈر نہ ہو اور پیچھے سے مجھے دکھ نہ ہو کوئی. اور اللہ تعالیٰ آگے اس کے بارے میں کہتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون. اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو سزا دے گا، یعنی دنیا میں بھی ایک زبردست اسٹیٹ کے اندر انسان رہتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہوگا. تو میں سب کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ یہ اسٹیٹمنٹ ڈھونڈے قرآن کے اندر کہاں کہاں آئی ہے، کیا کیا کوالٹیز مینشنڈ ہیں، اور انسان پہ کوشش کرے کہ ان کو انکلکیٹ کرے. احمد بھائی اس میں نا میں ایک ایڈ کروں گا آپ کی اجازت سے، بڑی پیاری بات کی آپ نے. جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں پہ ذکر کیا. ایک عمل ہے جو میں ہمیشہ جب یہ بات بتاتا ہوں بھائیوں کو تو میں اس میں ایک کرتا ہوں جو ہم سب کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور وہ حدیث میں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہوں گے کہ جو نہ نبی ہوں گے، نہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء ہوں گے، لیکن انبیاء بھی ان پہ رشک کریں گے اور شہداء بھی کریں گے. وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور وہ نور پر ہوں گے. اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور پھر آپ نے آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن ہم ایٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں، ہم سارے بھائی عملی طور پہ جو بھی سننے والے ہیں، میں اپنی آڈینس کو بھی کہوں گا کہ کوئی ایک بندہ یا بندی اپنی زندگی میں ایسے رکھیں، فیمیلز بندی اور میل بندے، ٹھیک ہے نا، یہ نہ ہوگی الٹا رکھ لیں. کوئی ایسا شخص اپنی زندگی میں رکھیں جس کو صرف آپ اللہ کے لیے جسے محبت کرتے ہو، آپ کا کوئی ریلیشن کسی اور وجہ سے نہ. اجتماع علیہ و یتفرق علیہ، یعنی صرف اسی سے جب بھی ملے تو اللہ کی غرض سے، اللہ کی نیت سے. یقین کریں یہ ایک ٹکٹ ہے، یہ ہم ایک اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اللہ کہ یہ ایک میرا ریلیشن ہے جو صرف تیرے لیے تھا اور کوئی اس میں. یہاں پہ میں ایک آپ کی بات کاٹوں گا، یہاں پہ ہم اپنا تذکرہ کریں گے. ہمارے ایک بہت پیارے بھائی کا فوت ہو گئے ہیں رحمہ اللہ، عمیر بھائی. اس طرح جو ہے نا وہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ گھر آتے تھے، بیل دیتے تھے، سلام کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں آپ سے صرف اس لیے ملنے آیا ہوں کہ مجھے اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہے، اور وہ چلے جاتے تھے. تو ہم آڈینس سے بھی ریکویسٹ کریں گے ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہت پیارے بھائی تھے ہمارے. آمین آمین. میں بس ایک بات احمد بھائی آپ کی بات میں ایڈ کر دوں کہ آپ نے بتایا کہ ہم ویژن بڑا نہیں بناتے ہیں اور چھوٹی سوچ رکھتے ہیں. تو ابھی پچھلے دنوں نا مجھے ایک سسٹر ہیں، آنٹی ہیں ایکچولی، وہ اسلام آباد سے میسیج آیا. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ ہاؤ کین آئی اچیو مائی ویژن. میں نے کہا اچھا آپ کا کیا ویژن ہے؟ تو شی سیڈ کہ میں نے یہ ویژن اسٹیٹمنٹ نا لکھی ہوئی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میں اتنا حیران ہوا کہ یار آج تک مجھے کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی، نہ اپنا یہ ویژن شیئر کیا. شی سیڈ کہ میں بس چاہتی ہوں وہ فرشتے میرے پاس وہ آئیں کہ جو میری جب روح قبض کریں تو مجھے یہ الفاظ کہے جا رہے. تو دیکھیے کہ ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس ویژن کے ساتھ بھی زندگی گزارتے ہیں. ایک اور آیت ہے یہاں پہ، میں ایک آخری آیت انشاءاللہ سورۃ الفتح کی آیت شیئر کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، بلکہ نہیں سورۃ الحجرات کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. بہت سی ماشاءاللہ ویلیوبل چیزیں ہیں اس میں ڈسکشن کرنے کے لیے. ایک جو ایک بیسک چیز بڑی مختصر سی میں ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری بہت سی باتیں ماننا شروع کر دے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. ایک اور آیت ہے سورۃ توبہ کی جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ یقیناً تمہارے پاس رسول آئے تمہارے میں سے ان کے اوپر گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے جب تم کسی مشکل میں پڑتے ہو. تو ان دو آیات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. اور یقین کریں کہ اللہ نے ہماری کمیوں کا، ہماری ویکنیسز کا لحاظ رکھا ہے، اور مختلف پورے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو کئی جگہ ذکر بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے رمضان المبارک کے حوالے سے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں
کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم، کہ رات کے وقت مردوں کے لیے مشکل تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے دور رہ سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ وقت کے لیے رات کے لیے اجازت دی تھی کہ وہ اپنی بیویوں سے تعلقات قائم کر سکتے، بعد میں نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے آسانی کی اللہ نے۔ مختلف جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں، تو انسان بعضوں کا سمجھتا ہے کہ یار دین مشکل ہے، میرے مطابق اس طرح ہو جاتا تو زیادہ آسان ہوتا، اس طرح ہو جاتا تو زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیتے نا اللہ، تو تم مشکل میں پڑ جاتے۔ اور آج دیکھیں ویسٹ کیا ہے، ویسٹ بری طریقے سے ان کی سوسائٹی ڈس انٹیگریٹ ہوئی ہے، اور اللہ معاف کرے پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ ایک مسئلے سے نکلتے ہیں دوسرے میں پھنستے ہیں، دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، اور ہر وہ کام جو انہوں نے ایک زمانے میں اپنے لیے سمجھا تھا کہ اس سے ہمیں آزادی ملے گی، خیر ملے گی، وہ ان کے اوپر الٹا پڑ گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب دین کے معاملے میں کریں، اگرچہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر دین نے ہمیں احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ہماری خیر کے لیے بھی ہیں، اور خیر کے بھی ہے، اس میں ہماری آسانی بھی ہے۔ بظاہر ہمیں آسانی نہ لگے، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمارے لیے خیر کا باعث ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، میری ریفلیکشن ہے جی سورہ زاریات سے، آلدو سورہ زاریات پوری نہیں ہے اس پارے کے اندر، لیکن اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ اس میں ہے۔ اللہ نے متقین کی کچھ صفات بتائی ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آیت نمبر 15، 16 اور 17 میں اللہ کہتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، کہ بے شک جو متقین ہیں وہ جنات گارڈنز میں ہوں گے اور سپرنگز میں ہوں گے، عیون میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، ایکسیپٹنگ what their Lord has given them، اور یقیناً اس سے پہلے وہ محسنین تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور they used to sleep، لیکن رات کا بہت تھوڑا حصہ۔ دیکھیں تہجد جو ہے، although ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت صرف نیک لوگ ہی کرتے ہیں یا نیک لوگوں کو ہی کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ احادیث کی طرف دیکھیں، قرآن مجید کی طرف دیکھیں، تو یہ ہم سے پچھلے لوگوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ نیک لوگوں کی ایک صفت ہوتی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو تو آج کل کے دور میں گناہ گاروں کو تو شاید اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں کہ چلیں چاہے تھوڑا ہی۔ اور اسکالرز نے اس کا طریقہ بتایا کہ ایون اگر آپ عشاء کے بعد 2 نفل اس نیت سے پڑھ لیں کہ وہ رات کو تہجد کے ہوں، تو انشاءاللہ آپ اس میں شامل ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اس آیت پہ بھی ہم آج کل بہت آسانی سے عمل کر سکتے ہیں سحری کے ٹائم پہ۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حصہ ہوتا ہے سائل کا، سوال کرنے والوں کا، نیڈی کا اور ڈپرائیوڈ کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری صفات پہ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کرے اور ان پہ ہم عمل بھی کریں۔ آمین۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نا ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا ایک قبیلے کی طرف، بنو مستلق کی طرف، زکوٰۃ کٹھی کرنے کے لیے۔ تو وہ جاتے ہیں زکوٰۃ کٹھی کرنے کے لیے، تو جو قبیلہ ہے وہ سارے باہر آ جاتے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ اب یہ صحابی جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو اٹیک کرنے کے لیے یا قتل کرنے کے لیے سارے باہر نکلے ہیں، تو وہ اس چیز سے ڈر جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور ایک وجہ جو ان صحابی کی یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دورہ جاہلیت کے اندر ان کے قبیلے میں اور ان کے قبیلے میں جنگ تھی آپس میں، تو وہ ان کو تھوڑا سا ڈر تھا کہ شاید ابھی بھی ان کے اندر وہ اینیموسٹی ہو، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کی تحقیق کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا تھا بالکل بھی، بلکہ وہ تو استقبال کرنے نکلے تھے ان صحابی کا۔ اور اس موقع پہ نا یہ سورہ حجرات کی یہ آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے، وہ نازل ہوئی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے اہل ایمان جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے کوئی بڑی خبر لے کے، تو پھر اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کو چیک کر لیا کرو، اس کو ویریفائی کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تاکہ یہ نہ ہو کہ تم ایسا کوئی قدم اٹھا لو کسی قوم کے خلاف اور پھر تم جو ہے نا ندامت کرو کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ اور یہی ہونے لگا تھا اس کانٹیکس کے اندر کہ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق نہ کرتے اور یہی ایسرٹین کر لیتے کہ انہوں نے انکار کر لیا زکوٰۃ دینے سے، جو کہ ایک ایکٹ آف وار ہے اگینسٹ دا مسلمس، تو پھر جنگ ہو جاتی۔ اور ایسے ہی ہوا تاریخ کے اندر بھی، رومرز جو ہیں باتیں پھیلانا، اس سے جو ہے نا بڑا نقصان ہوتا ہے، خاندانوں کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے، ورک آرگنائزیشنز کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے۔ جہاں بھی ایک گروپ آف پیپل کٹھے کوئی کام کر رہے ہیں نا، وہاں پہ رومرز جو ہیں وہ بہت بربادی اور بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بڑی اہم جو ہے نا تربیت کی گئی ہے اہل ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہ کوئی بھی خبر
آئے تمہارے پاس، خاص طور پہ ایسے بندے کی طرف سے آئے جس کے بارے میں آپ کو اس کا کیریکٹر کے بارے میں شک ہو اور وہ اتنا ٹرسٹ وردی پرسن نہیں ہے، فاسق کا ورڈ آیا ادھر، اس کے معاملے میں، اور کوئی بڑی خبر لے کے آئے، نبا، یعنی کوئی عام خبر نہیں ہے، نبا ہوتی ہے کوئی بڑی اہم خبر، تو اس کو چیک کرنا ضروری ہے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو چیک کرو، تو یعنی یہ فرض کے اس کے اوپر ہے، اسٹیٹس کے اوپر ہے، درجے کے اوپر ہے. اور اسی آیت سے نا استدلال کیا امام رازی نے اور قرطبی نے اور امام علوسی رحمہ اللہ نے کہ جو حدیث سائنسز ہیں ان کے اندر اگر ایک راوی بھی ہے، اگر وہ انفارمیشن لے کے آ رہا ہے تو وہ قابل اعتماد ہے وہ روایت جو، اور یہ ہماری ایک ایکیڈیمک بحث ہے اس کے اندر، لیکن اس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں یہ پرووائڈیڈ یہ کہ وہ اس کا کیریکٹر وغیرہ چیک کیا جائے اور وہ فاسق نہ ہو اور وہ ٹرسٹ وردی، اور اس کے اوپر پھر پوری جو ہے سائنس آف حدیث جو ہے کھڑی کی گئی ہے، جس کے اوپر ہر روایت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے تک جو آئی ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے ایک میکینزم کے تھرو دیکھنے کے لیے کہ یار یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. اور تاریخ میں ہسٹری کی ایسی چیکنگ کبھی بھی نہیں ہوئی اس لیول کے اوپر کہ آپ کو ہر بندے کا پتہ ہو کہ کہاں سے کہاں تک بات پہنچی ہے اور اس بندے کا کیریکٹر کس قسم کا تھا کس قسم کا نہیں تھا. تو یہ اس آیت کی انسپریشن ہے، یہ حدیث سائنسز کی جو چیکنگ کا جو میکینزم بنایا گیا. احمد بھائی یہاں پہ ایک اور نا سورہ نساء کی ایک اور آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے ملتی جلتی بات ذکر کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون. وہاں پہ بھی ایک واقعہ ذکر آتا ہے کہ صحابہ نکلے تھے کسی ایکسپیڈیشن کے لیے، تو وہاں پہ ایک چرواہا تھا، اس نے ان کو سلام کر دیا، تو انہوں نے اس کو قتل کر کے اس کی جو ہے نا وہ اس کا فلاک لے کے آگے. تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ یہ تو ہم سے ڈر کے جو ہمیں سلام کرتا اور بظاہر مسلمان ہو رہا تھا، اس نے کون سا حقیقت میں مسلمان تھا. تو اللہ نے کہا وہاں پہ بھی فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، اور ہر وہ بندہ جو تمہیں سلام کہتا ہے تمہیں، اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری اسلام ظاہر کو دیکھتا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تحقیق کی بھی حکم دیتا ہے. اور اس معاملے میں وہی والی بات ہے کہ تم دنیا کو چاہتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا آخرت کو چاہتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ بڑی ندامت سے بچنے کے لیے کام کریں. آمین آمین. میں بس ایک اپنی شیئر کر لوں سیکنڈ ریفلیکشن، یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ احمد بھائی آپ نے جو بات کی نا کہ بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، تو اس حوالے سے یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 ہے. اللہ کہتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو. اب یہ آیا ایگزیکٹلی فٹ ہوتی ہے ہم بورن مسلمس پہ، کہ جو اسلام کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور چند ایک نمازیں پڑھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بہت ہی کوئی نیکی کا کام کر لیا، یا تھوڑے سے فرائض پہ عمل کر کے ہم کہتے ہیں کہ لو جی اب تو ہم پکے مومن ہو گئے، حالانکہ وہ تو بیر منیمم ہے. تو ہمیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اسلام دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس پہ قائم رکھے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یہ دعا اصل میں ہمیں جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو کوئکلی میں نے کہا یہ بھی ایک ریمائنڈر سب کے لیے ہو جائے کہ ہم سب جو ہے وہ اللہ کا بہت شکر ادا کریں.